درس قرآن کے پروگرام کیا کہتے ہیں قرآن میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 51 سے 54 تک پڑھیں گے، جس میں بنی اسرائیل کا کی جو غلامی کی حالت ہے، جس کو خوئے غلامی کہتے ہیں نا، اس کا تذکرہ اس میں ہے۔ اور انہوں نے جو غلامی کے جو دوبارہ مظاہرے شروع کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اس کی وجوہات کو اللہ نے بیان کی، اور پھر جو سزا اللہ پاک نے ان کو دی اس پر، یا ان کو سزا ہوئی، اس کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو معافی ملی، اس کا ہم بیان پڑھ لیں گے تاکہ یہ ان کے لیے سبق بنے اور دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ اور اگر میں نے کہا وہ اگر چاہے بنی اسرائیل، تو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ قرآن مجید میں ان کی جو قومی عروج و زوال ہے نا، اس کی پوری تاریخ بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زوال سے کیسا نکالا، عروج کس طرح دیا، پھر وہ عروج زوال میں کس طرح بدل گئے، ان کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھے، اور ہمارے لیے اس میں بڑا عبرت ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے، ان چیزوں کو ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ غلامی جو ہے بہت بڑی لعنت ہے، بہت ہی بڑی لعنت ہے، بلکہ میں اس کو نحوست کہوں گا۔ معاشرے کو منحوس بناتا ہے، بالکل ایک نحوست ہے غلامی، چاہے وہ فکری غلامی ہے، چاہے جسمانی غلامی، وہ سیاسی غلامی ہے، چاہے وہ معاشی غلامی، چاہے وہ قومی غلامی ہے، چاہے وہ ثقافتی غلامی، سماجی غلامی، یہ بالکل یقین جانیے انسان کی ترقی کو بالکل روک دیتا ہے۔ تو علامہ اقبال مرحوم اس کے بارے میں کچھ اشعار اس نے کہے فارسی میں، اردو میں بھی اس نے بہت اچھے اشعار وہ کیے۔ فارسی میں اس نے کہا نا، از غلامی دل بمیرد در بدن، از غلامی روح گردد بارتن، از غلامی بزم ملت فرد و فرد، این و آن از این و آن اندر نبرد، آیک ہندر سجود ای در قیام، کاروبارش چو صلاۃ بے امام۔ یعنی یہ جو غلامی ہے نا، انسان کو تتر بتر کر دیتا، اس کی تنظیم کو توڑ دیتا، اور جماعت بندی ختم ہو جاتی۔ یہ اس طرح ہے جس طرح مسجد میں آپ جب ایک امام کی پیچھے نماز پڑھتے تو ادھر ایک تنظیم ہے، اور جب آپ امام کے بغیر ہم نوافل پڑھتے سنتیں، پھر ہر ایک اپنے اس میں لگ، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے نا، یہی آپ کو نظر آتا ہے نا۔ تو یہ غلامی انسانوں کی جماعت کو تتر بتر کر دیتا، اور ہر آدمی اپنے اس میں لگ جاتا، بس ہر ایک کا پھر ایسا یقین جانیے غلامی میں انسان کا وجود اس پر بوجھ بن جاتا ہے، اور اس کو کوئی روحانی سکون اس میں نہیں ہوتا۔ تو یہ اس آیاتوں میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو پہلے میں آیاتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، پھر آپ انشاءاللہ اس کو غور سے سنیں گے، اس کے بعد تشریح اور تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کر اس وقت کو اے بنی اسرائیل، جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 شبانہ روز کا، 40 رات کا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور اسی طرح بنی اسرائیل یاد کر اس وقت کو بھی جب ہم نے موسیٰ کو کتاب ایسی جو فرقان تھا عطا فرمایا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی انکم ظلمتم، اے میرے قوم بے شک تم نے ظلم کیا،
انفسکم اپنی جانوں پر باتخاذکم العجل بچڑے کو معبود بنا کر فتوبوا الی بارئکم تو رجوع کرو توبہ کرو اپنے خالق کی طرف فاقتلوا انفسکم پھر مار ڈالو قتل کرو اپنے آپ کو ذالکم خیر لکم عند بارئکم یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے ہاں فتاب علیکم پھر توجہ فرمائی اللہ نے تم پر انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان۔ اب اس میں کافی سوالات ان 4 آیاتوں میں میرے خیال میں کوئی 10-11 مسائل ہیں اور وہی سوالات بھی ہیں۔ اگر اس کو ہم غور میں پڑھیں گے نا تو بہت ساری چیزوں کو ہم جاننا چاہیں گے، بہت سارے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں، وہی مسائل اور کچھ اہم نکات آئیں گے تو ان کو ہم نے سمجھنا ہے تاکہ پھر یہ آیاتیں ان سے ہم ہدایت پائیں اور وہ ہمارے لیے سبق آموز بن جائے، کیونکہ ہمارے لیے اس میں عبرت ہے نا، بنی اسرائیل کے لیے سبق، اور میں تو کہتا ہوں آج ہمارے لیے بھی سبق، اس لیے کہ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عروج عطا فرمایا، ہم بھی آزاد ہوئے اور کچھ مدت کے بعد ہم بھی غلامی کی طرف گئے، ہم بھی بچڑا پرستی کی طرف گئے، تو آج ہمارے لیے بھی اس میں عبرت بھی ہے اور سبق بھی۔ تو میں امید رکھوں گا کہ آپ غور سے اس کو سنیں گے۔ سب سے جو پہلا سوال ہے نا، یہ وعدہ کیا جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا کیا، وعدہ خود ہم کہتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا، یہ وعدہ عربی کا لفظ ہے نا، اردو میں بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں، اس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا، میں نے وعدہ کیا نا۔ اب اگر ہم سے پوچھے یار اس کو ذرا ڈیٹیل سے ہمیں بتائیے وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وعدہ اصل میں قرارداد ہوتا ہے 2 فریقوں کے بیچ، یعنی اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم کو یہ چیز دوں گا۔ ایک وعدہ کرتا ہے دوسرے سے وعدہ لیتا ہے، وعدہ دینے والا وعدہ لینے والا، یہ بیچ میں قرارداد ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں قرارداد پاکستان یا قرارداد مقاصد، تو یہ قرارداد ہوتا ہے 2 فریق کے بیچ میں، ایک طرف سے اللہ تعالیٰ ہے اور دوسری طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کی توسط سے اس کی قوم، تو یہ کوئی معمولی وہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ مطلب میں نے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے اقرار لیا، ہم نے قرارداد پر بلایا۔ میں نے کافی ترجمے دیکھے، میں نے کہا زیادہ تر اچھے سارے ہمارے لیے سارے محترم عالم، معارف قرآن بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں، جو جدید تفسیریں ہیں نا اس میں معارف قرآن ہے، تفہیم القرآن ہے، تدبر القرآن ہے، ضیاء القرآن ہے اور مفہوم القرآن ہے، اس طرح کی تفسیر ہے نا، تو اس میں تفہیم القرآن نے کچھ قریب تر تفسیر ترجمہ کی۔ تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب نے ترجمہ قرارداد کا کی، اس نے جو ترجمہ کیا میرے خیال میں نا وہ ایک بہتر ترجمہ ہے، باقی بھی اچھے ترجمے ہمارے لیے سارے محترم ہیں، بہت محتاط ترجمہ کرتے، تو یہ بھی ایک وہ ہے، اس نے یہ ترجمہ کیا قرارداد پر بلایا۔ اور اگر آپ اس کی مزید وضاحت چاہیں گے کیا واقعی اس کا ترجمہ ہے تو آپ کو پھر سورۃ الاعراف کی طرف جانا پڑے گا۔ سورۃ الاعراف کی آیات 142 سے 145 آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ وہ قرارداد کیا تھا اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ واقعی میں قرآن مجید کو جاننا چاہیں گے تو پھر آپ نے سورۃ الاعراف کی طرف جانا ہے، آیات 148 سے 142 سے 45 تک، یا آپ کو پھر بائبل کو پڑھنا پڑے گا، تورات کو، تورات میں بھی اس کے بارے میں کافی ہے، اس کی جو کتاب ہے خروج اور چیپٹر ہے 24 ورس 12، اس میں بھی آپ کو جانا پڑے گا، کیونکہ میرے ساتھ ابھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں تو یہ پھر آپ کا کام کہ آپ نے جا کر قرآن مجید میں بھی غور کرنا ہے، پھر جا کر بائبل کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ اگرچہ علماء کرام بائبل سے منع کرتے، خود تو پڑھتے رہتے چوری چھپے ہم پر علمیت ظاہر کرنے کے لیے، مگر ہمیں منع کرتے کہ آپ اس کو نہیں پڑھیں ہم پڑھیں گے، چلو بھائی آپ پڑھے اچھی بات، ہمیں کچھ بتائے تاکہ ہم سیکھیں۔ اس کے بعد یہ 40 دن کا کیوں 40 دن؟
میں نے کہا پیریڈ ایسا ہے نا، یہ دو فریق طے کرتے، اس میں آپ پھر بول نہیں سکتے. اگر وہ 30 دن ہوتا تو آپ بولتے 30 دن کیوں، اگر وہ 2 مہینے ہوتا تو آپ کہتے 2 مہینے کیوں ہے، اگر وہ 1 سال ہوتا تو آپ کہتے 1 سال. تو وہ انہوں نے طے کیا ہے کہ یقیناً یہ نہ بہت زیادہ وقت ہے اور نہ بہت کم وقت، ایک مناسب وقت، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہوتا، وقت ایک معمولی چیز نہیں ہے، وقت بہت قیمتی ہوتا، اس لیے یہاں 40 دن. اور اس سے جو ہمارے مذہب والوں نے چلے کا وہ نکالا نا، چلا لوگ چلے نکالتے، یہ بالکل عجیب بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کدھر سے انہوں نے چلہ کدھر سے نکالا. ایک تصوف والے چلہ کاٹتے، ایک دوسرے والے چلے کاٹتے نا، اس کو تو اللہ نے بلایا تھا، اور ہم چلے کدھر کاٹتے، غاروں میں کاٹتے. غاروں میں چلہ کس کے ساتھ تم قرارداد کر رہے ہو؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ. اب بات کی طرف آئیں گے، یعنی اللہ نے اس کو قرارداد کی طرف بلایا، اس سے قرارداد لیا، اور اس قرارداد کو آپ قرآن میں پڑھ لیں اور آپ تورات میں اس کو دیکھیں. گویا کہ اللہ پاک ایک شریعت اس آزاد قوم کو دینا چاہ رہا. اللہ نے اے بنی اسرائیل تم کو غلامی سے نکالا نا، ابھی تم کو ایک آزاد وطن چاہیے، وہ بھی اللہ آپ کو فراہم کرے گا. آزاد وطن کے لیے آزاد آئین ضروری ہے نا، آزاد شریعت، آزاد قانون، تاکہ جو وہ ان کا جو معاشرہ ہے نا وہ پھلے پھولے، جو ان کا ملک ہے، وطن ہے، وہ ترقی کرے. کس منہج پر؟ الہی منہج پر. اس لیے اللہ نے چاہا کہ ان کو ابھی ایک شریعت ملے، ایک آئین ملے، ایک کتاب ملے، ایسی کتاب جو ان کے بیچ میں معیار حق بن جائے. ان کے جتنے جھگڑے ہیں اختلافی، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، مفید فائدہ مند کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، ہر چیز کا ایک فیصل ہو جائے. دیکھو ہمارے ہاں یہ چیزیں کمزور ہے، کیا حالت ہے ہماری. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے ساتھ جو ہے نا، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو قرارداد پر بلایا. ایک ملک کے لیے آئین بن رہا ہو، ایک قوم کے لیے قانون بن رہا ہو، اور وہ اس آئین کو خود توڑ دے، اس سے بڑی بدبختی ہے. اللہ ان کے لیڈر کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ایک آئین دے رہا ہے آزاد وطن کے لیے، ایک قانون اس کو فراہم کر کے شریعت فراہم کر رہے ہیں، اور یہ خوئے غلامی میں، جس طرح بھی ہم نے اشعار پڑھے علامہ اقبال، وہ بیچارے ان کے لاشور میں غلامی ہے، چونکہ وہ مصر سے آئے تھے. سب کو معلوم ہے کہ مصر والے جو ہے نا وہ بچڑا پرست، گاؤں پرست، ادھر سے انہوں نے اس چیز کو لیا تھا. پھر یہ کیا ہوا، یہ جو ہے نا عجل میں پسک، العجل، بچڑے کو اپنا خدا بنایا. جس خدا نے ان کو آزادی دی تھی، ان کے لیے سمندر سے ان کو راستہ عطا فرمایا، ان کو شریعت دے رہا ہے، کتاب دے رہا ہے. لیکن یہ بدبخت لوگ جو ہے نا آزادی کے قدردان نہیں ہے، دوبارہ غلامی کی طرف جائے. جس طرح آج ہم لوگ کتنے سال ہو گئے ہم آزاد ہو گئے، 70 سے بھی زیادہ، لیکن ہم غلامی کی طرف ابھی بھی جا رہے ہیں. ہم بھی وہی آثار جو انگریزوں نے ہمارے لیے چھوڑے ابھی تک ان کو پوج رہے ہیں. مصریوں کا اثر کیا تھا؟ بچڑا. اور ہم جو آزاد ہوئے، ہمارے لیے جو انہوں نے آثار چھوڑے تھے آج تک ہم اس میں مبتلا نہیں. آج ان کو اب نہیں چھوڑ، ہمارے لیے کیا چھوڑا؟ جاگیرداری نظام، ابھی تک اس کو ہم پوج رہے. سرداری نظام، ابھی تک اس کو ہم پوج رہے. کچھ اور بھی چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یعنی وہ سارے جو غلامی کے علامات تھے، جو غلامی کے اسباب تھے، ہم بھی ان کو ابھی پوج رہے، اور بنی اسرائیل بھی اسی میں لگ، جس سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال رہا تھا کہ غلامی سے نکلو، غلامی کے سارے آثار کو مٹا دو، اپنی لاشعور سے غلامی کو ختم کر دو، آزاد قوم بن جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا، لیکن وہ اس کی طرف نہیں گئے. بہرحال یہ ان سے کس نے کروایا؟ یہ ان سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام تو نہیں تھے. یہ کس نے کروایا؟ سامری نے کروایا. سامری کون تھا؟ میں 5 طاغوتی قوتوں کا ہمیشہ نام لیتا ہوں نا. اس میں ایک تو فرعونیت، حامانیت، قارونیت،
ایک آذریت اور سامریت، ان کا تعلق مذہب کے ساتھ ہوتا. ہمارے پیارے رسول نے بھی تو ہمیں آزادی دی، اس کے ساتھیوں نے بھی تو ایک آزاد وطن بنایا ہے نا، ہم کو آزادی دی. پھر ہم کو بھی سامریوں نے بچڑا پرست بنے. سامری کون تھے؟ وہ اسی مذہب کے بڑے بڑے پیشوا تھے. اگر سچی بات ہم کہیں نا، اگر ہم ڈرے نہیں، تو سامری تو ایک مذہبی قسم کا آدمی تھا. وہ تو یہ جنتر منتر والا آدمی تھا نا، جنتر منتر والا آدمی. یہی جنتر منتر والے نے ان کو بچڑا پرستی کی طرف لے گئے. یہ ہندوستان کو جو ہے نا، انہی پنڈتوں نے مصیبت میں لگایا ہوا ہے نا، تو سے نکال کر. ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ کی جاگیرداری نظام کو پاکستان میں کس نے سپورٹ کی؟ اسی سامریوں نے کیا. جو غلامی کے آثار تھے، وہ اسباب جس کی بدولت ہم غلام تھے، ہم کو برطانیہ نے غلام بنایا تھا. جب ہم آزاد ہو گئے تو انہی سامریوں نے ان بچڑوں کو تازہ کیا، پالش کیا، اور ہم کو بولا بھی ان کو پوجو، اور آج تک ہم ان کو پوج رہے. یہی صورتحال ادھر بھی ہوا، کیونکہ سامری کو معلوم تھا اگر یہ آزاد ہو گئے تو مسئلہ بنے گا، ان کو دوبارہ غلام بنا دو. وہی مصر والے آثار جدھر وہ ہوتے ہیں نا، اس میں اس کو لگا دو. اچھا، اگر مزید اس کو صحیح معنی میں سمجھنا آپ نے نا، تو آپ نے پہلے سورۃ الاعراف کو دیکھنا ہے، آیات 148 سے 152 تک. پھر آپ نے جا کر سورہ طٰہٰ 20ویں سورت کی آیات 85 سے 98 تک. تو آپ کو سامری، اس کے چال، بچڑا پرستی، یہ سب آپ کو پھر معلوم ہوگا اگر ہم قرآن کو غور سے پڑھ لیں. سورہ اعراف کی آیات 148 سے 152 تک، اور سورہ طٰہٰ کی آیات 85 سے 98 تک، کہ سامری کے جال میں وہ کس طرح پھنس گئے، اور آج عالم اسلام سامری کے جال میں کیسا پھنسا ہوا ہے. آج کا سامری کون ہے؟ سامریت کیا ہے؟ اس کے جال کیا ہے؟ اور اس کے چال کیا ہے؟ ہم تو یقین جانے سامری کو بھی نہیں جانتے، تو ہم سامریت کو خاک جانیں گے، اس کی چالوں کو خاک جانیں گے، اس کی جالوں سے پھر ہم محفوظ ہوئیں گے. پھر تو یہ غلامی عالم اسلام میں، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک یہ قوم غلام ہے. دنیا کہاں سے کہاں گئی؟ دنیا نے ترقی کی، دنیا آزاد ہوا، وہ آزادی کی طرف گئے، وہ ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف. عالم اسلام کی کیا حالت؟ اتنے وسائل کے باوجود، ایسا خوبصورت آپ کے پاس دین، روشن کتاب، مگر ہمیں بھی سامریوں نے جو ہے نا غلام بنایا ہوا. اب آگے بڑھیں گے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، سامری کے چھال میں پھنس کر تم نے بڑا ظلم کیا. سامری نے تم کو شرک میں لگا دیا، توحید سے نکال کر شرک میں لگا دیا، آزادی سے نکال کر غلامی میں لگا دیا، اور خدا پرستی سے نکال کر تم کو بچڑے پرستی میں لگایا. جب ایک انسان اپنے سے کمتر کے آگے جھکتا ہے تو اس کی تذلیل نہیں ہے. جب ایک انسان اپنے جیسے انسان کے حضور میں جھکتا ہے، اس کی تذلیل نہیں ہے. بہت ضلالت. اسی لیے شرک کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا. ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں نا، سورہ لقمان کی آیات 13 میں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت ہی بڑا ظلم، انسان کو ناکارہ کر دیتا ہے. کیونکہ سورۃ الاعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتی ہے آیات 139 میں، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے لیے ایک بچڑا بنا دو تاکہ ہم اس کو پوجے، تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا یہ تو جہالت کی باتیں ہیں، تمہیں معلوم ہے اگر تم بچڑے پرستی میں لگ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے فرمایا نا، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما کانوا یعملون. یہ عمل انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا. شرک والا جو عمل ہے، بچڑا پرستی اور شرک، یہ انسان کو، معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتے. اور جہاں جہاں شرک ہے، جہاں جہاں شرک، وہاں آپ دیکھیں نا، وہاں بربادی ہے، وہاں تباہی ہے. کسی بھی شکل میں، قبر پرستی کی شکل میں ہے، بت پرستی کی شکل میں ہے، آثر پرستی کی شکل میں ہے، انسان پرستی کی شکل میں ہے، مذہب پر بزرگ پرستی کی شکل میں ہے، جہاں انسان کے قدموں میں گرا ہے، جہاں انسان کے ہاتھوں کو چومتا ہے.
جہاں انسان انسانوں کو خدا بنایا، جہاں مرے ہوئے انسان زندہ انسانوں کے خدا ہے. کون؟ مرے ہوئے انسان، وہ زندہ انسانوں کے خدا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یہ قوم ترقی کرے گی، اس کا مستقبل روشن ہوئے گا. خود اس نے اس پر مٹی ڈالا، اس کو دفن کیا. اب وہ مردہ جو ہے وہ زندوں کا امام ہے. زندہ لوگ مردے سے مانگتے. اور اللہ کی پناہ، اپنے ہاتھ سے مورت اس نے پتھر کا بنایا، اس کو مندر میں رکھا. اب اس کے آگے وہ جھکا ہوا، یہ اس کی تذلیل نہیں ہے. اپنے جیسے انسان سے وہ ڈرتا ہے، اس کے حضور میں وہ جھکا ہوا. تو موسیٰ سے فرمائیے تو تباہی ہے. ان ہؤلاء متبر ما فیہ ما هم فیہ وباطل ما کانوا یعملون. اور یہ باطل ہے جو وہ کرتے ہیں. ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح. جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وہ اس طرح ہے جس طرح پرندے کا ایک بچہ وہ اپنے جال سے گر جائے نیچے تو ایک عقاب شاید اس کو اڑا کر لے جاتا، یا ایک ہلکی چیز جس کو ہوا جو ہے نا کہیں سے کہیں دور لے جا کر پھینک دیتا، اس کی تو حالت یہ بن جاتی. اسی لیے جہاں جہاں شرک ہے ادھر عوام کمزور اور طاقتور لوگ اس کو نچاتے. اگر آج ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں شرک کی وجہ توحید ہوتا، پھر ہم آزاد ہوتے، پھر ہم انسانوں سے ڈرتے، پھر انسان ہم پر بادشاہت کرتے. 21ویں صدی میں اللہ کی پناہ، 21ویں صدی میں مسلمان معاشرے میں جمہوریت نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، بادشاہت ہے، آمیریت ہے، کچھ انسانوں کی حکومت. اس سے بدترین چیز ہے. یہ تو شرک کی وجہ سے ہے. یعنی ہم اپنی آزادی سے اپنے لیے قانون نہیں بنا سکتے، آئین نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی سے ہم قرآن کے تابع نہیں ہو سکتے. اپنا واک اختیار ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مشرک ہیں. ہم نے انسانوں کو خدا بنایا، ہم بچڑوں کو پوج رہے. سامری بچڑے کو پالش کرتے، ہم اس کو پوجتے، اس کو پالش کرتے ہم اس کو. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر راکھ کر کے کدھر کیا، پھر اس کو پھینک دیا نا. اس کو آپ پڑھ لیں، کاش کے ادھر بھی ایسا ہوتا، کاش کے موسیٰ کے وارث بچڑوں کو ختم کر دیتے تھے. لیکن آج موسیٰ کے وارث اس کو پالش کرتے اور اب یہ کہتے ہیں کہ پوجو. یہ ہے ظلم. ظلم کا مطلب یہی ہے نا. ظلم کا مطلب اردو میں کیا ہے؟ حق کو انصاف کے خلاف کرنا، خلاف حقیقت کام کرنا، اپنے اصلی اور صحیح مقام سے ہٹ جانا، روشنی سے تاریکی کی طرف آنا اور کسی کا حق مارنا. اللہ کے نبی نے ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، ان کو تاریکی سے نکالا، روشنی کی طرف لایا نا ان کو. پہلے وہ غلام تھے، ان کی اصلی حالت پر اس کو لایا، صحیح حالت پر لایا، ان کو مقام دیا، عزت دی، آزادی دی. لیکن یہ دوبارہ تاریکی کی طرف گئے. کس نے ان کو لے گیا؟ سامری نے. اور اللہ کے رسول نے ہمارے ہاں جو ہمیں آزادی ترقی، ہمیں کس نے لے گیا آج یہ حالت؟ یہ بھی سامری نے. پھر آپ کو کہوں گا، بار بار کہوں گا، بار بار دہراؤں گا، حالانکہ بات کو دہرانا غلط ہے، لیکن اس لیے دہراتا ہوں نا کہ سامریوں کو جانو، جو وقت کے سامری ہے. وقت کے سامری، اس کی سامریت، اس کے چال، اس کے جالوں کو سمجھو. خصوصاً نوجوانوں سے میری گزارش. پھر آگے پڑھیں گے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بنو. یہ عفونا، معاف کرنا کیا ہے؟ دیکھو ایک قوم نے، وہ کہتے ہیں نا شرک ایک ایسی گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، لیکن ادھر تم پڑھ رہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یہ معافی کیا ہے؟ عفونا. عفو ان کا بنیادی ترجمہ ہے نا ایک چیز کو مٹانا، مٹا دینا، دور کر دینا، چھوڑ دینا. کیوں چھوڑ دینا؟ تاکہ تلافی ہو جائے، تاکہ تلافی ہو جائے. گویا کہ یہ ایک سرزنش ہے،
ایک وارننگ ہے کیسا نہیں کرنا. معافی کا یہ مطلب نہیں کہ بس تم نہیں, یہ ایک وارننگ ہے. تم کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دیا, چھوڑ دیا کہ آئندہ ایسا نہیں کرو. جدھر بھی ایسا لفظ آئے گا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مہلت, ان کو چھوڑ دیا کہ وہ تلافی کرے, آئندہ ایسا نہیں کرے, آئندہ غلط کام نہیں کرے, شرک سے باز آ جائے. اور اللہ نے ابھی بھی تو مہلت دیا ہے, آج بھی ہمارے لیے مہلت, اور 21ویں صدی میں تو ہمارے لیے مہلت ہی مہلت. اگر ہم چاہے تو ہم بچڑوں سے نکل سکتے ہیں اور سامروں سے نکل سکتے, ہم زمانے کے فرعونوں سے نکل سکتے, ہم زمانے کے قارونوں سے نکل سکتے اور حامانوں سے نکل سکتے. کیوں اللہ نے ان کو نکالا؟ تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار بن جائے. شکر گزار کا کیا مطلب؟ یہی یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر, یہی یا کچھ اور؟ شکر کا معنی کیا ہے؟ شکر کفر کا ضد ہے. کفر کا ترجمہ ایک چیز کو ڈانپ دینا, ظاہر نہ ہونے دینا, ان پر پردے ڈالنا. اور شکر کا مطلب ہے اس کو ظاہر کرنا. کیا کرنا؟ اس کو ظاہر کرنا. کفر چھپا دینا اور شکر ظاہر کر دینا. اور شکر کا ایک اور مطلب بھی ہے نا, ایک چیز کو نمایاں کرنا. ایک چیز کو, کفر ایک چیز کو خالی کر دیتا ہے, کچھ بھی میرے ساتھ نہیں ہے, کچھ بھی میرے ساتھ نہیں ہے. اور شکر ایک چیز کو بھر دیتا. دو قسم کی اونٹنیاں ہیں, ایک اپنے دودھ کو چھپاتی ہے مالک سے, ٹھیک ہے نا. کچھ پھر ایسی اونٹنیاں ہیں جو تمام دودھ مالک کو دے دیتے. عربی لوگ اونٹنیوں کو پالتے تھے اور خصوصاً مہمان نواز ہوتے تھے. کچھ ایسی اونٹنیاں ہوتی تھی, ان کا بڑا وہ خیال کرتے تھے, کھلاتے تھے, پلاتے تھے کہ کبھی مہمان آئے گا گھر میں تو اس اونٹنی کو میں دوں گا اور یہ مجھے زیادہ دودھ دے گی, پھر اس دودھ سے میں مہمان نوازی کا کروں گا. تو جب مہمان آ جاتا تھا اچانک ہی اس اونٹنی کے پاس جاتے تھے, اس کو دھوتے تھے, وہ دودھ نہیں چھپاتا تھا ان سے. اونٹنی تمام دودھ ان کو دے دیتی تھی. تو اس کو الشکرہ کہتے تھے. کیا؟ الشکرہ. یعنی ہم نے حقیقت کو نہیں چھپانا, یہ شکر ہے. جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم نے اس کو ظاہر کرنا ہے. کسی کو اللہ نے علم دیا ہے اس کو چھپائے نہیں, کسی کو اللہ نے دولت دی ہے اس کو چھپائے نہیں, کسی کو اللہ نے ہنر دیا ہے اس کو چھپائے نہیں. ہر ایک کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے. اگر اس کو ہم ظاہر کریں گے لوگوں پر تو یہ شکر ہوگا, اور اگر اس کو ہم چھپائیں گے یہ کفر ہوگا. آج اپنی صلاحیتوں کو ہم ظاہر کر رہے ہیں, چھپا رہے ہیں؟ ہم چھپا رہے ہیں. کتنے اچھے لوگ ہمارے معاشرے میں, لیکن وہ بیچارہ ایسی حالت میں مر جاتے کہ انہوں نے اس علم کو, اس ہنر کو, اس دولت کو چھپایا تھا عوام سے. پھر آج کتنی غربت ہے ہمارے معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں کس قدر غربت, کس قدر جہالت اور کس قدر بے ہنری ہے. اگر ہمارے دولت مند, ہمارے ہنرمند, ہمارے علم والے یہ اپنے علم کو, ہنر کو, دولت کو ظاہر کر دے تو آپ کی غربت ختم ہو جائے گی. یہ شکر ہے. یہ شکر نہیں ہے تم نے اپنے دسترخوان پر 1000 قسم کے انعامات کا یا اللہ شکر, یا اللہ شکر. محل میں بیٹھے یا اللہ شکر. شکر یہ کہ اپنے آپ کو ظاہر کر دو, اپنے آپ کو کھول دو. تو اللہ پاک نے اس لیے ان کو مہلت دیا تاکہ وہ چیزوں کو چھپائے نہیں, اس کو ظاہر کر دے, اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کر دے. انسان میں بہت صلاحیتیں ہیں. اللہ نے انسان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں نا, آج تو انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ایک حصہ بھی استعمال نہیں کیا. میں تو کبھی کبھی حیران ہوں کہ اسلامی معاشرے میں ہم کیوں غلام ہیں, جبکہ اللہ پاک نے اتنی صلاحیتیں ہمیں دی. ایک طبقے نے ہم کو غلام بنایا ہوا, ایک طبقے نے, اور وہ آٹے میں نمک کے برابر نہیں. وہ ہمارے خدا بنے بیٹے, ہم پر فرعونیت کر رہے ہیں, ہم پر قارونیت کر رہے ہیں, ہم پر حامانیت کر رہے ہیں, ہم کو انہوں نے خوفزدہ کیا ہے, ہمارا استحصال کر رہے ہیں, ہمیں انہوں نے غلام بنایا ہے, ہماری آزادی کو چھینا ہے, اور ہم کو اللہ کی کتاب سے دور کر دیا. کس سے؟ اللہ کی کتاب سے. اور اپنی کتاب ہمارے ہاتھ میں دیا کہ اللہ کی کتاب کو مت پڑھنا, نوجوان گمراہ ہو جاؤ گے, میری کتاب کو پڑھو.
کیونکہ اللہ کی کتاب کو تم کو آزادی دے گی نا. اللہ کی کتاب تمہاری آنکھوں کو کھول دے گا, دماغ کو کھول دے گا. تو اتنی انسانوں میں صلاحیت, اگر وہ قرآن کی طرف آئے, وہ حق کی طرف آئے, اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کر دے, اللہ کے شکر گزار بندے بن جائے, تو یہ سامریت وغیرہ ختم ہو جائے گا. پھر آگے پڑھیں گے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, پھر اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو الکتاب دیا. یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات نہیں دیے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا, نہیں. تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی کتابیں ہیں. تورات بہت ساری کتابوں کا مجموعہ ہے, بہت ساری کتابوں کا مجموعہ ہے, جس کی تفصیل میں نے بتایا تھا پچھلے دروس. بہت ساری کتابوں کا مجموعہ ہے. ان میں وہ کتابیں موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. آج بھی اس میں ہے الکتاب. وہ الکتاب کی جو تفسیر ہے نا الفرقان, اللہ کی ساری کتابیں وہ فرقان بھی ہوتا. عجیب ہے کہ آج ایک دوست نے فرمایا کہ آپ الفرقان کو کس چیز سے جانتے ہیں؟ یعنی قرآن الفرقان ہے نا, تو اس قرآن کو آپ کس چیز سے جانتے ہیں؟ یعنی وہ ہمیں بتا یہ رہے تھے نا کہ سورج کی روشنی کو آپ کس چیز سے جانتے ہیں؟ تو وہ بھائی کہتے ہیں چراغ سے. شرم کا مقام نہیں, سورج کو چراغ سے وہ دیکھتے. یعنی ہم قرآن کو حدیث سے جانتے ہیں. اگر حدیث نہیں ہوتی پھر ہم قرآن کو نہیں سمجھتے تھے. قرآن تو فرقان ہے خدا کے بندے. تورات فرقان ہے. فرقان کہتے حق اور باطل کو میں فرق کرنے والا, کسوٹی. فرقان کسوٹی ہوتا ہے. حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, مفید کیا ہے, مضر کیا ہے, سب میں فرق کرنے والا قرآن ہے. لیکن وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو حدیث پر پرکھنا ہے. یعنی حدیث اور مولوی صاحب یہ فرقان بن گئے. یعنی ایک محدث جو حدیث روایت کرتا ہے یہ فرقان بن گئے. اگر وہ کہتے ہیں کہ فلان ہے تو ہم مانیں گے. اگر خدا کے بندے کسوٹی قرآن ہے, حدیث کو ہم قرآن پر پرکھیں گے. جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگا وہ حدیث صحیح نہیں ہے. کسوٹی قرآن ہے. اب ظلم کی بات دیکھیں کہ انہوں نے کسوٹی کو جو ہے نا, آپ سونے کو کسوٹی پر پرکھتے ہیں, کسوٹی کو سونے پر, سونے کو کسوٹی پر, تاکہ معلوم ہو جائے نا قرآن سونا ہے. اللہ کی کتابیں فرقان ہے. ہم نے ہر چیز کو جو ہے نا فرقان پر دیکھنا ہے. اگر فرقان کہتا ہے صحیح ہے تو صحیح ہے, اگر فرقان کہتا ہے غلط ہے تو پھر وہ غلط ہے. دوسرے الفاظ میں حق اور باطل کا معیار یہ فرقان, یہ قرآن ہے. اس زمانے میں وہ تورات, یہ فرقان. لعلکم تہتدون, تھا کہ تم پھر راہ پاؤ. تو راہ کس چیز سے آپ پاتے ہو؟ رہنمائی کا ذریعہ روشنی. روشنی کیا ہے؟ اس زمانے میں تورات, اور ابھی قرآن. قرآن ہادی ہے, رہنما ہے. لیکن آج ہم مسلمان دین کے امور میں, دنیا کے امور میں نہیں, دین کے امور میں جو ہم رہنمائی لے رہے ہیں, آپ خدا کے لیے بولے ہم قرآن سے لے رہے ہیں. قرآن ہمارا رہنما ہے یا ہمارے ہاتھ میں مولوی صاحب کی کتاب؟ تو پھر مسجدوں میں کون سی کتاب پڑھائی جاتی؟ پھر افسوس کا مقام, کاش کہ ہر مسجد میں جو ہے نا وہ قرآن سے رہنمائی لی جاتی. ہر مسلمان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا, گھر گھر میں بچہ بچہ, سارے جوان عورتیں, ہر ایک مسلمان قرآن سے رہنمائی لیتا دینی امور میں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کر اس وقت کو بھی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام, جب موسیٰ علیہ السلام, یاد کر اس وقت کو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے, اے میری قوم. آپ دیکھیں انبیاء کرام کتنے خیر خواہ اپنے قوم کے, ہے نا, اور ہم ہماری ڈر اپنے قوموں کے بہت بدخواہ. انبیاء کرام وطن دوست, قوم دوست, یقین کریں نا, دین دوست,
इंसान दोस्त है वो। अल्लाह पाक सब पर जो है ना अपनी सलामती नाजिल फरमाए, सारे अंबिया करम, वो सब के सब इंसान दोस्त, वो कौम दोस्त। और आज हमारे इधर वतन दुश्मन, कौम दुश्मन, दीन दुश्मन, कौम उनके सामने जो है ना, यकीन जानिए एक उसकी हैसियत हैवान जैसी नहीं है। जो वो अपने कुत्ते से प्यार करता है ना वो लीडर, यकीन जानिए अपने कौम से नहीं करता। वतन उसके लिए जो है ना एक माचिस की डबिया कैसे नहीं रखती, एक टक्के पर जो है ना अपने वतन को बेच देते। तुम न वतन का दोस्त, न दीन का दोस्त, न कौम का दोस्त। लेकिन अंबिया कराम जो है ना वो कौम दोस्त है कि ये कौम जहन्नुम से बच जाए, दुनिया में भी जो है ना जहन्नुम से बच जाए और आखिरत में जहन्नुम से बच, दुनिया में भी तकलीफों से बच जाए, आखिरत में भी तकलीफों से बच। ऐ मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम, तुमने जुल्म किया अपने नफ्सों पर। अंबिया कराम जो है ना अपनी कौमों के लिए डॉक्टर की मिसाल रखते, वो लीपापोती से काम नहीं लेते। हमारे लीडर तो हमको चूना लगाते हैं ना, हम जिस तरह वो चूना लगाते, यानी हकीकत हमारे सामने नहीं रखते। हमारी खामियों से हमको कहते ये नाराज हो जाएंगे, फिर वोट नहीं देंगे, फिर वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनको लीडरी का पड़ा हुआ है, कौम का पड़ाव नहीं हुआ है। तो अंबिया कराम जो है ना वो हकीम की तरह होते, डॉक्टर की तरह होते। जब देखते कौम में एक ऐसी चीज है जो कौम को खा रही है, खराब कर रही है, एकदम उसको बोलते हैं तुमने जुल्म किया अपने नफ्स पर। आज हमारे लीडरों में ये जुर्रत है जो हमें बोले कि तुमने गलत काम किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। वो इसलिए नहीं बोलते, वो हमको नाराज नहीं करना चाहते, कल हम उनको वोट नहीं देंगे। और वोट भी बराए नाम है, बराए नाम वो भी। तो ये होता है लीडर, तुमने जुल्म किया, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, अपने आप पर, बिइत्तिखादिकुमुल इजला, तुमने बछड़े को खुदा बनाया, उसको पूज रहे। आज जितने बछड़ों को हम पूज रहे, सामरी हमसे पुजवा रहा है, हमारे बड़ों ने हमको बोला, हमारे मजहबी लोगों ने हमको बोला, ये कब्र परस्ती क्या है जो हमारे मुल्क में रवान, ये शख्सियत परस्ती क्या है, ये बुत परस्ती क्या है। कोई इंसान को पूज रहा है जिंदा, कोई इंसान को पूज रहा है मुर्दा। यानी हमारे यहां तो हम देख रहे, हमारे माशरे में या तो जिंदा इंसानों को पूजा जा रहा है या मुर्दा इंसानों को। यही होता है ना, मरे हुए इंसान हम पर बादशाही कर रहे और जिंदा इंसान हम पर कर। हमारे लाशऊर में वही है, बल्कि हमारे शऊर में वही है, उन्हीं का सोच, उन्हीं की बातें हम पर मुसल्लत। ये बड़ा जुल्म है। इंसान आजाद है, इंसान को शिर्क गुलाम बना देता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि बड़ा तुमने जुल्म किया। काश के मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार उलमाए कराम है ना, वो हमें बताते थे कि इन बछड़ों को छोड़ दो, इनको मत पूजो। लेकिन हमारे उलमाए कराम ने हमें कहा कि पूजो इनको, जागीरदारी ऐन इस्लाम है। ये सरदारी, ये नवाबी, ये वडेरशाही, ये वगैरह, ये सब ऐन इस्लाम। बल्कि सरदारों को अपने पास बुलाते, सरदार उनसे करीब है, जागीरदार उनसे करीब है। आप खुदा के लिए बोलो, जो हमारे मजहबी पेशवा है, इनसे बछड़े करीब है या आवाम? बछड़े उनसे करीब है। जो बड़े बड़े बछड़े जिनको कौम पूज रही है, यही उनसे करीब है। यही बछड़े उनके मदरसों को चलाते हैं, उनको फंड देते हैं, उनको चंदे देते हैं। गरीब के साथ क्या है? अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, कौम को जलील नहीं करो, कौम को इन बछड़ों से निकाल दो। हिंदुस्तान आजाद हुआ तो बछड़ों को खत्म किया, जागीरदारी निजाम खत्म, सरदारी निजाम खत्म, नवाबी खत्म, वडेराशाही खत्म, चौधराट की निजाम खत्म, खान मलक की निजाम खत्म, ऑफिसर शाही का जोर खत्म। ऐसा ही हुआ ना हमारे साथ क्या हुआ? तो फिर हम पर इन्होंने लागू किया उसको, और फिर मुर्दों की इतनी तारीफें करते, इतनी तारीफें करते कि बस हम उनको जाकर पूछ। 21वीं सदी जो साइंस की सदी है, जो टेक्नोलॉजी की सदी है, इस सदी में भी हमें जो है ना उनकी करामातें बताती।
ہمیں ان مردوں کی کرامتیں بتاتے اور ہمیں بتاتے کہ اگر معاشرے نے ترقی کرنا تو انہی بچڑوں کی وجہ سے ترقی کرنا۔ میں بزرگوں کی شان میں بات نہیں کرتا ہوں، یاد رکھنا، میں استعارہ سے بات کھولتا، ہمارے لیے ہمارے بزرگ انتہائی قابل احترام، وہ جنتی لوگ ہیں، وہ اعلیٰ لوگ، وہ اللہ کے یہاں پہنچ گئے، اللہ کے یہاں اپنی روزی وہ پا رہے، وہی آخرت میں یقین جانے نا ہم کو ملامت کریں گے کہ کس نے بولا تھا تم کو ہمارے قبر پر آنے کا، کس نے تم کو بولا تھا ہمیں پوجنے کا؟ وہ تو عظیم لوگ تھے۔ میں اصل میں اس ڈیر کو بچڑا کہتا ہوں، وہ ڈیر نہیں مٹی کا، اس کو میں بچڑا کہتا، اس کو نہیں کہتا ہوں وہ جو بزرگ، وہ تو عظیم ہے۔ میں اصل میں انسان کا نہیں، میں اس منصب کا جو اس کو پوچھتا ہے، یہ غلط ہے۔ دیکھو سردار تو انبیاء کرام کے زمانے میں بھی تھے، سعد بن عبادہ ایک سردار تھے، سعد بن معاذ ایک سردار تھے، اور اس طرح کافی میں نام لے سکتا ہوں، مگر ویسے تو نہیں تھے۔ تو تم لوگوں نے اجل کو معبود بنا کر تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو، رجوع کرو اپنے خالق کی طرف۔ یہ توبہ کیا ہے؟ مختصراً میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بہت مختصراً، اس کی تعریف میں نے پہلے بھی کیا تھا۔ رجوع الی الحق من الباطل، باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف رجوع کرنا، وَإِزَالَةُ الباطل، اور باطل کی تلافی کرنا، جو تم نے غلط کام کیا اس کی تلافی کرنا۔ اس میں 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں۔ اس میں نمبر 1 ہے غلطی۔ جب انسان غلطی کر دیتا ہے نا، غلطی ہر انسان سے ہو جاتا، انبیاء کرام اس سے عاجز وہ ہے، یعنی وہ نہیں کرتے، تو ہم سب غلطی کرتے۔ انسان نے جب غلط کیا تو اس کے لیے دروازہ بند نہیں ہے، صرف وہ احساس کرے، نمبر 2 کہ میں نے غلطی کی، اپنی غلطی کا احساس۔ جب اس کو احساس ہو گیا، اب وہ اس غلط کو چھوڑ دے، رجوع کرے۔ کس طرح؟ اگر اس کی تلافی ممکن ہے تو اس کی تلافی کرے، اس کی پھر تلافی کرے۔ یہ توبہ ہے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کرنا ہے، آئندہ میں نہیں کرنا ہے، اور میں اس کی تلافی بھی کروں۔ توبہ ایک لفظی چیز نہیں ہے، ایک بول نہیں ہے، یہ ایک قول نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے۔ اچھا، یہ توبہ کے بارے میں۔ اب اس کے بعد آتا ہے نا باری، اپنے باری کی طرف۔ علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا خالق، حالانکہ خالق تو اللہ کی خود ایک صفت۔ وہ باری کا ترجمہ کیوں خالق کرتے؟ آپ نے پڑھا ہوگا نا اللہ کی صفات میں، فاطر، اس کے بعد خالق، باری اور مصور۔ ایک ہے فاطر، فاطر کا ترجمہ پاڑنے والا، یعنی اللہ نے جب اس کائنات کو پیدا کی نا تو یہ پہلے جامد تھی، اللہ نے اس کو جامد پیدا کی تھی۔ کیا پیدا کی تھی؟ جامد۔ اللہ نے اس کو پھاڑ دیا اپنے حکم سے، فطرت، یہ فاطر بنے گی۔ آپ اس کو جو بھی نام دے دیں، میں بگ بینگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ابھی تک ایک تھیوری ہے، وہ تو ایک نظریہ ہے، اور نظریہ میں جو ہے نا تبدیلی بالکل ممکن ہے، میں اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہوں، میں صرف فاطر کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اچھا، پھٹنے کے بعد پھر ایک چیز جب پھٹ جاتی وہ خراب ہو جاتی، تتر بتر ہو جاتی، لیکن خالق اس کو جوڑ دیتے، اسی سے ایک چیز پھٹ گئی، اسی چیز سے جو ہے ایک چیز پیدا ہو گئی، یعنی ان چیزوں کو دوبارہ جوڑنا، یہ ہوا خالق۔ اب اس کی تخلیق ہوئی، اب تخلیق میں جو ہے نا، تخلیق میں پھر اس کو سیدھا کرنا، عناصر کو جو نا، پھر وہ جو غیر ضروری عناصر ہے ان کو ضروری عناصر سے الگ کرنا۔ دیکھو ہماری کائنات میں تو ذرے ہی ذرے، جس کو ایٹم کہتے ہیں نا، ایٹموں کا مجموعہ ہے، تو بعض ایٹم ایک دوسرے ساتھ لگاؤ کہتے اسی چیز بنتی ہے نا، اور جو لگاؤ نہیں کہتے وہ الگ ہو جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کمہار جو برتن بناتا ہے وہ چاک سے، پھر وہ اس کو ایسا تیز چلا کر اس سے وہ جو اس کا جو غیر ضروری ہوتا ہے نا اس کو وہ کاٹ دیتا ہے، ذاتی کو کاٹ دیتا ہے نا، اس عمل کو جو ہے نا باری کہتے۔ اور برن کا ترجمہ بھی ہے نا، برن ایک چیز کا دوسری چیز سے الگ ہونا ہے نا، وہ نہیں کہتے میں تم سے بری ہوں،
میں تم سے بری ہوں. میں اس عمل سے بری, اس کا کیا مطلب؟ بری ذمہ ہوں میں, یعنی میں الگ ہوں نا. تو یہ ہے باری. پھر اس کے بعد آتا ہے مصور. مصور پھر اس کو ایک نیا شکل دیتا, جس طرح اب کو ایک نیا شکل ملے گی, یہ مصور ہے. تو ہم پر 4 قسم کا کام ہوا ہے. یعنی کائنات تو ارتقائی والے سے آگے جا رہا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ابھی بھی ہے فاتر, دوسری صفت خالق, تیسری صفت باری, اور چوتھی صفت مصور, اور 99 صفات. کیا میں آپ کو بتاؤں نا. تو باری جو ہے نا, اس کا بھی اپنا ایک کردار ہے. تو وہ باری جس نے تمہیں چانٹ پٹک کر بنایا, یعنی تم کو اس ظلم سے نکالا, تم ادھر غلام تھے مصر میں, تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی, تم کو اللہ نے اس غلامی سے الگ کیا. کیا کیا؟ الگ کیا. تو جدھر اللہ کی صفات بیان ہوتی ہے نا, ادھر اس چیز کو اپنے وہ کرنا ہے کہ ادھر خالق کی وجہ باری کیوں ہے. اس لیے باری ہے کہ وہاں ان کو غلامی سے الگ کر دیا, فرعون سے اس کو نکال دیا, الگ کر دیا. باری. پھر آگے ایک بات ہے جس کو ہم وہ کر لیں گے نا. تو اب فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, وہاں تو بولا تھا اللہ نے ان کو معاف کیا, لیکن ادھر اپنے آپ کو مار دو. کس طرح مار دو؟ ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں نا کہ انہوں نے 70,000 لوگوں کو مار دیا. بعض تو کہتے ہیں نا ان کو 2 صفوں میں کھڑا کیا گیا. اب ایک صف کو بولا تم ان کو مارو, وہ ان کو مارے. اب وہ اس کا بھائی ہے, وہ اس کا بھائی ہے نا, اب ان کا دل نہیں کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بادل کو, تاریکی پھیلایا, تاریکی. پھر تاریکی میں انہوں نے ایک دوسرے کو مارا. جب 70,000 لوگ مریں گے تو آزاد قوم کا پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کا نسل کا کیا ہوگا؟ عجیب ہے کہ تورات میں بھی, تورات سے انہوں نے لیا ہے. تورات میں آپ پڑھیں گے نا, تورات میں بھی یہ چیز ہے. تو وہاں ہے کہ انہوں نے غالباً 3,000 لوگوں کو, 3,000 لوگوں کو مار دیا. انہوں نے 3,000 لوگوں کو انہوں نے مارا. خروج باب 32 میں ضرور آپ پڑھنا, خروج باب 32 میں 3,000 لوگوں کو, 70,000 لوگوں کو, زیادہ کم نا. ایک رائے تو یہ ہے, اور دوسری رائے یہ کہ اپنے نفسوں کو مار دو. جو تم نے غلط کیا بالکل نفسوں کو مار دو, ختم کر دو کہ آئندہ میں ایسا نہیں کریں گے. لیکن یہ تفسیر ذرا قرآن کے مناسب مجھے وہ نہیں ہو رہا نا. اور ایک تفسیر امام ماوردی, اس نے ایک تفسیر لکھی, اس نے ابو اسحاق سے ایک قول نقل کیا. وہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ان کو حکم دیا تو وہ تسلیم ہو گئے. کیا ہو گئے؟ تسلیم ہو گئے کہ اللہ حاضر. آپ نے جب کہا بالکل. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا قوم کے لیے معافی مانگ کہ اللہ میری قوم تو حاضر ہو گئی, اے رب العالمین ان کو معاف کر دو. پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یہ کون کہتے ہیں؟ ابو اسحاق. کون اس کو روایت کرتے ہیں؟ امام ماوردی اپنی تفسیر میں. یہ پیچھے ہے تفسیر, یہ سامنے اس تفسیر میں لکھی ہوں. اچھا, ایک اور قول بھی ہے. امین حسن اصلاحی تدبر القرآن, بہترین اس نے تفسیر لکھی, سارے ہمارے لیے قابل عالم ہے. تو انہوں نے کیا کہ نہیں, کہ ادھر ہے کہ جو سامری ہے مجرم, جو سامری کے ایجنٹ تھے, جو بڑے مجرم جنہوں نے تم کو اس میں لگایا, ان کو مار دو تاکہ آئندہ یہ فتنہ جڑ سے ختم ہو جائے. جی, تو انہوں نے جا کر ان مجرمین کو ختم کر دیا, اور وہ اتنے زیادہ نہیں تھے. کاش کہ ہم بھی آج سامری کو جانتے اور اسی طرح ان کے ساتھ کرتے, جنہوں نے ہمیں شرک پر لگایا, جنہوں نے ہمیں پھر غلام بنایا, ہماری پھر یہ حالت کر دی, دوبارہ ترقی کے جو ہے نا راستے ہم پر بند کر دی. کہاں وہ دنیا, وہاں جائے خوشیاں ہے, امن ہے, چین ہے, ہمارے بچے بیچارے مر رہے. کبھی ہمارے اسپتالوں پر بمباری ہوتی ہے, کبھی کیا ہے, کبھی بھوک ہے, کبھی جو ہے نا وہاں کچھ کو لیے پھرتے ہیں, کہاں کچھ کو لیے پھرتے ہیں. سارے نوجوان بے روزگار, سارے نوجوان پریشان انہی صابریوں کی وجہ سے. کاش کہ ان بچڑوں کو بھی ہم جو ہے نا راکھ بنا کر جو ہے نا دریا برت کرتے تھے, اور کاش کہ ان سامریوں کو بھی ہم راندہ درگاہ کرتے تھے. اور وہ مجرمین جنہوں نے ہمیں غلام بنایا, دوبارہ آزاد قوم کو دوبارہ جو ہے نا ان کے غلام بنایا.
ان جو ہے نا فرعون کے ایجنٹوں کو ہم سمجھتے اور قوم کو ان سے چھٹکارا دیتے تھے اور ان کو ہم پکڑتے تھے. خیر ہمیں تو مارنے کا وہ نہیں, ہمارے یہاں تو قانون ہے, آئین ہے نا, کم سے کم اس کو پکڑتے تو تھے ہم, نشاندہی تو ہم کرتے تھے. بس آخری بات, ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. پھر جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے بھی ان پر رجوع کیا اور ان کو بخش دیا, اللہ نے ان پر مہربانی کی. اگر ایسا ہم کریں گے اللہ ہمیں بھی بخش دے گا, ہم پر بھی رحم فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.